बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के कुल 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वाले लोग किस मर्तबे पर फाइज होते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए 5 ऐसे काम अगर वो लोग कर लें तो चंद ही दिन में खुशहाल हो जाएंगे और देखते ही देखते अमीर तरीन हो जाएंगे। वो 5 अहम तरीन काम कौन से हैं? वीडियो के तीसरे हिस्से में शामिल हैं वो 8 ख्वाब जिन लोगों को भी नज़र आ जाते हैं उनको अल्लाह ताला दौलत, शोहरत और इज़्ज़त से नवाजेंगे। वीडियो के चौथे और आखिरी हिस्से में शामिल हैं वो 3 ख्वाब जिन लोगों को नज़र बद लग जाती है उनको कैसे ख्वाब आते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है अगर वो किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई दे दूँगी। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला के फ़ैसले कबूल करने वाले ईमान के बेहतरीन दर्जे पर फाइज होते हैं। इनकी चाहत फिर अल्लाह के सांचे में ढल जाती है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके दिल अल्लाह ताला अपनी जानिब फेर लेता है, जो सब्र के रास्ते पर मुस्तकिल चलते हैं, जो अल्लाह ताला के फ़ैसलों को कबूल करते हैं, जो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है, वो बेहतरीन अजर पाते हैं। अक्सर औक़ात ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है, हम बेबस हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, टूट जाते हैं। फिर ये याद आता है इन्नल्लाह मास साबिरीन, फिर अल्लाह की जानिब मुड़ जाते हैं। ये होते हैं ईमान वाले, कामिल ईमान वाले जो साले बन जाते हैं, जिन्हें बरोज़ क़यामत सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। जब आप अपना गम किसी से बयान ना कर सकें, जब अपनी कैफियत को खुद ही ना समझ सकें, जब कोशिश कर कर के थक जाएं, जहन काम करना छोड़ दें, आंसुओं में कमी ना आए, तमाम दिन एक से गुजरने लगें, तो खुद को थकाना छोड़ दो, सोचों के गर्दाब को झटक दो, अपना आप हालात के हवाले कर दो। उस एक ज़ात के भरोसे पर, वो इतना रहीम है कि उस पर भरोसा करने वालों को तना नहीं छोड़ता, उसे उम्मीद देता है, दिलासे देता है, अपने होने का यकीन दिलाता है, मुश्किल में डालता है तो ख़ुद इस मुश्किल से निकलने का वसीला भी बन जाता है, इम्तहान लेता है ताकि साबिर बनो, आजमाइश में डालता है ताकि शाकिर हो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि यकीन रखो। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दहानी कराता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो तुझसे बेजार हो गया है। सुकून मिलता है ये पढ़ के, और वो चुनता उन्हीं को है जिनको वो ख़ास करना चाहता है। फिर गम किस बात का है? ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है। हमारे आंसू बहुत ख़ास हो रहे हैं। जब जब भी कोई ख्वाहिश नामुमकिन से लगने लगे, नाउमीदी नज़र आने लगे, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखिए जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। नाउमीद ना हो, यही तो सब्र करना है, यही तो उसके कुन पर कामिले यकीन करना है, यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी नहीं करनी होती तो वो दिल से उसका ख्याल भी ना निकाल देता, मगर उस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वो एक रोज़ इस नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर देगा। एक रोज़ तुम्हारी आँखें दुआओं की कबूलियत को देखेंगी। बस इसी पर यकीन रखिए। अब मैं आपको बता रही हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए 5 ऐसे काम जिनको करने वाले लोग चंद ही दिन में खुशहाल हो जाते हैं
اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اگر انسان امیر بننا چاہتا ہے تو یہ 5 کام کر لے۔ اگر وہ یہ 5 کام کر لے گا تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ پہلا طریقہ جو انسان کر سکتا ہے، اس کو خوشحالی بھی ملے گی اور وہ امیر ترین ہو جائے گا، وہ طریقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی کہ رزق ملتا ہو، وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ غریبوں کی مدد کرنا۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس کے مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا دیتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے اولاد کو حلال کا لقمہ کھلانا۔ حلال رزق کمانے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھا اہم ترین کام ہے والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کی خدمت سے دنیا اور آخرت میں انسان نہ صرف سرخرو ہو جاتا ہے بلکہ بھلائیاں اس کی منتظر رہتی ہیں۔ پانچواں اور آخری طریقہ نماز میں سستی نہیں کرنا بلکہ 5 وقت کی نماز باقاعدہ ادا کرنا۔ جو شخص یہ 5 کام دل جمعی کے ساتھ ادا کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کو بلندی کی طرف لے کر جائیں گے، اس کے مال میں خیر و برکت عطا فرما دیں گے۔ وہ کبھی غریب نہیں ہوگا اور روز بروز امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اسے کون سے 8 اہم خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے دولت، شہرت اور بلندیاں ملنے والی ہیں۔ دوسرا خواب، اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ دولت، شہرت اور بلندیاں بہت جلد اس کے حصے میں آنے والی ہیں۔ تیسرا خواب، خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت بڑھا دیں گے اور اسے چند ہی دن میں امیر تر کر دیں گے۔ چوتھا خواب، خواب میں گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے پر سوار ہونا۔ اس خواب کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان کو بہت جلد دولت، شہرت اور عزت ملنے والی ہے۔ پانچواں خواب، خواب میں اونٹ کو دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا۔ اس کی بھی بہت شاندار تعبیر ہے کہ بہت جلد اللہ اسے نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ چھٹا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں آبشار دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی مشکل آسان ہوگی، اس کو مراد حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بے تحاشا مال بھی آئے گا۔ ساتواں خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا شاداب ہے، بھرا ہوا ہے، اس میں پھول پھل لگے ہوئے ہیں، یہ بہت خوبصورت خواب ہے۔ اس کی تعبیر بھی کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مشکلوں سے نجات عطا فرما دیں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کے پاس بے تحاشا مال آئے گا۔ آٹھواں اور آخری خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب میں قرآن پاک لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کی تعبیر بھی بہت عمدہ ہے۔ ایسے شخص کی مشکلات آسان ہوگی، دین کو وہ سر بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظر لگنے والے مریض کو کیسے خواب آتے ہیں۔ نظر لگنا برحق ہے۔ نظر بد کے مریضوں کو معوذتین لازمی پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایسے لوگوں کو کس طرح کے خواب آتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ انہیں نظر لگ چکی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ جن لوگوں کو نظر بد لگتی ہے ان کو پہلا خواب اکثر یہ آتا ہے کہ وہ اوپر چڑھ رہے ہیں اور پھر نیچے گر جاتے ہیں، یعنی اکثر خواب میں دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف گر رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث کے اندر بھی ہے کہ نظر بد لگنے والے انسان کو اکثر ایسے خواب آتے ہیں کہ اگر وہ کسی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے یا کسی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے تو وہ اکثر نیچے گر جاتا ہے۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کو نظر لگ چکی ہے۔ دوسرا خواب جو نظر بد کے لوگوں کو آتا ہے، اکثر وہ خواب میں آنکھیں دیکھتے ہیں کہ کچھ آنکھیں ان کو گھور رہی ہیں
جیسے وہ کسی راستے پر جا رہے ہوں یا کسی مجمع میں ہوں یا کسی شادی میں، تو مسلسل کچھ آنکھیں ان کو گھورتی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ خواب ایسے ہیں کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے۔ تیسرا خواب کچھ یوں ہے، خواب میں بہت زیادہ گندگی، غلاظت دیکھنا اور خود کو کیچڑ میں لت پت دیکھنا۔ یہ خواب بھی ان لوگوں کو آتا ہے جو نظر بد کا شکار ہیں۔ نظر بد کا علاج بھی موجود ہے جو مسنون ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 3 صورتوں کو پڑھنا چاہیے، یعنی سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کو بھی روزانہ پڑھ کے نہ صرف اپنے اوپر دم کریں بلکہ اس کا دم کیا ہوا پانی بھی روزانہ پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آمین ضرور کہیں اور کمنٹ باکس میں بھی آمین ضرور لکھیے۔ یا اللہ، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔